السلام علیکم۔ پیرنٹنگ ایک عمل ہے جسے تربیت کہہ لیجیے۔ اس تربیت کی ضرورت بچوں کو نہیں بلکہ والدین کو ہوتی ہے، پیرنٹس کو ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر پیرنٹس تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو بچے تربیت کیسے حاصل کریں گے؟ بچے تربیت یافتہ کیسے ہوں گے؟ پیرنٹس اچھے نہیں ہیں تو بچے اچھے کیسے ہوں گے؟ اس کی مثال ایک گھر سے لے لیجیے جس میں وہ بچہ پل رہا ہے۔ اس گھر میں موجود لگژری، اس گھر میں موجود کار، اس گھر میں موجود فرنیچرز، بڑے بڑے لون سین، جو اس میں گھر میں جو تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس بچے کی تربیت نہیں کر سکتی، بلکہ اس بچے کی تربیت اس گھر میں موجود افراد کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے فرسٹ کمانڈ، دوسرا جو ہوتا ہے سیکنڈ کمانڈ۔ جی ہاں، ایک ہوتا ہے مدر، ایک ہوتا ہے فادر۔ یہ جو دو ہوتے ہیں، یہ اس گھر میں جو موجود ہوتے ہیں، یہ اس بچے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ گھر چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس بچے کی گھر ہو، اس گھر میں جتنی بھی سہولیات ہوں، اس بچے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اس بچے کی تربیت والدین کر سکتے ہیں۔ وہ جو فرسٹ کمانڈ اور سیکنڈ کمانڈ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں وہ جب وہ خود تربیت یافتہ ہوں گے، ان میں وہ چیزیں موجود ہوں گی تو وہ بچے کی تربیت کر سکیں گے۔ پرنسپل نمبر 1 جو ہے بچوں کی تربیت کا، وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ تربیت یافتہ ہوں۔ اگر ماں باپ تربیت یافتہ نہیں تو پھر وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ پرنسپل نمبر 2 جو ہے بچوں کی تربیت کا، وہ یہ ہے کہ ماں باپ میں تربیت کرنے کا فن موجود ہو۔ جی ہاں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے، جو ان ایجوکیٹڈ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بچوں کی تربیت اچھے سے کیسے کر لیتے تھے، جبکہ آج کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان بچے کی تربیت نہ کر سکتا ہو، اس میں تربیت کرنے کا ہنر موجود نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ان پڑھ جو کہ پڑھا لکھا نہ ہو اور اس میں بچے کی تربیت کا فن موجود ہو، وہ بچے کی تربیت ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہو۔ جی ہاں، یہ واقعی ہو سکتا ہے۔ یہ فن آخر آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، یہ فن نسل در نسل شفٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر اس کی ایک نسل سے اسے دوسری نسل میں یہ فن نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو نسل ہے وہ اس میں تربیت کرنے کا ہنر نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی ذہنیت پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں ایز اے فادر جو کہ ذہین ہوتے ہیں، جن کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایز اے مدر ذہین ہوتی ہیں، جن میں یہ ایبیلٹیز ہوتی ہیں، یہ فن ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ پرنسپل نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے کی 3 چیزیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس بچے میں جو قدرتی ایک ٹیلنٹ ہے، جو اس میں نیچرلی ایک ٹیلنٹ ہے، اس چیز کو دیکھنا، اس چیز کو انکریج کرنا، اس چیز کو پالش کرنا۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں آپ اگر بچے میں جو قدرتی ایک ٹیلنٹ موجود ہے اس کو انکریج نہیں کریں گے، اس کو پالش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس ٹیلنٹ کو ظاہر نہیں کر سکے گا۔ ماہرین کے مطابق ایک بچہ جو کہ چند ماہ کا ہو یا پھر 1.5 سال کا ہو، اس بچے میں بھی وہ ٹیلنٹ ظاہر ہو جاتا ہے، صرف کیا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر ہو۔ یہاں پر دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ چلو اس بچے کو آپ نے ٹیلنٹ تو سکھا دیا، کیا اس بچے میں اس چیز کو کرنے کا شوق ہے، اس چیز میں اس کی دلچسپی ہے؟ دوسری چیز یہ آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ امپورٹنٹ، جو کہ دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس بچے میں ادب ہے، آداب ہیں، اخلاق ہیں زندگی کے، اس میں لائف کے چھوٹے چھوٹے جو نارمس ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں دیکھ پاتے تو پھر وہ بچہ کیسے آگے تربیت اس کی ہو سکتی ہے، وہ کیسے آگے بڑھ کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ جائے گا، کوئی ٹرینر آ جائے گا، کوئی پروفیسر آ جائے گا، آ کر بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ بتائے گا اور ہم وہ اٹھا کر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں گے اور ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک بچے کے ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے، بچے تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں چوتھا جو پرنسپل آتا ہے بچوں کی تربیت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میسنے بچے ہوتے ہیں، جی ہاں، میسنے بچے ایسے جو کہ بولتے نہیں ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ ابھی آپ خود سوچیں، ایک بچہ جو میسنا ہے وہ کل آگے جا کر میسنا باس بنے گا۔ جو بچہ ایک بچپن میں میسنا ہے وہ آگے جا کر ایک میسنا امپلائی بنے گا۔ جو بچہ بچپن میں میسنا ہے وہ آگے جا کر میسنا ہی بنے گا۔ تو کیا ہے کہ اس بچے کو میسنا نہ بننے دیں، اس کو بولنا سکھائیں، اس کو کریٹیوٹی سکھائیں، اس کا مائنڈ ایسا بنائیں کہ وہ اپنے پرابلم کا سلوشن خود نکال سکے، وہ اپنی سچویشنز کو خود ہینڈل کر سکے۔ یہاں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور جو 5واں اصول آ جاتا ہے بچے کی تربیت کا، جو 5واں پرنسپل آ جاتا ہے
وہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اس بچے کو جو لائف کے نارمس ہیں، زندگی کے آداب ہیں، وہ کیسے سکھاتے ہیں۔ لیکن جاپان کہتا ہے کہ ایجوکیشن بچے کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنا اس کے لیے مینرس ضروری ہے۔ جی ہاں، اور جاپان ابتدائی ان کی جو انیشیل ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو مینرس سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ خود سوچیں، جب آپ کے بچے کو جواب لینا آتا ہو، اس کو جواب دینا آتا ہو، اس کو آگے بڑھنا آتا ہو، اس کو پیچھے ہٹنا آتا ہو، اس کو پانی پینا آتا ہو، کھانا کھانا آتا ہو، دروازہ کھولنا آتا ہو، بیٹھنا آتا ہو، اٹھنا آتا ہو، تو اس کے علاوہ اس بچے کو اور کیا چاہیے؟ تو یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ وہ ایک کامیاب ترین ایک پرفیکٹ انسان ہے جب اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ تو اس چیز پر بھی بچے کی اس چیز پر بھی دھیان دیں تاکہ اس بچے میں جو زندگی کی چھوٹی عادتیں ہیں، آداب ہیں، نورمس ہیں، وہ ساری بھی اس میں آ جائیں، تب جا کے وہ بچہ مکمل طور پر تربیت یافتہ بنتا ہے، مکمل طور پر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی مکمل طور پر ایسی اس کی بلڈ اپ ہوتی ہے کہ وہ بچہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ والسلام۔